أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیزان گرامی، السلام علیکم. آج ہم قرآن مجید کے 29ویں پارے تبارک الذی کا خلاصہ بیان کریں گے. یہ پارہ سورہ الملک سے شروع ہوتا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. پاک ہے وہ ذات گرامی جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات گرامی جس نے کہ موت کو اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ یہ جان سکے اور ہمیں یہ دکھا سکے کہ ہم میں حسین ترین عمل کرنے والا کون ہے. عزیزان گرامی، دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ایکم اکثر عملا، تم میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا ایکم احسن عملا، تم میں سب سے زیادہ حسین عمل کرنے والا کون ہے. اس سے معلوم ہوا کہ بے شک ہم عمل زیادہ نہ کریں، تھوڑے کریں، لیکن خوب سنوار کے، سنبھال کے اور ان کو حسین بنا کے کریں. اور فرمایا کہ ذرا ادھر تو دیکھو، اللہ وہ ذات گرامی ہے الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان تہ در تہ اوپر تلے پیدا کر دیے. اب یہ آسمان کیا ہے؟ یہ فضا میں تہیں درجے کیا ہیں؟ عزیزان گرامی، ابھی انسان کو انتظار کرنا پڑے گا، سائنس کو کچھ صبر کرنا پڑے گا کہ اس قابل ہو کہ یہ بات اس کی تحقیق میں آ جائے. آسمان ہیں، 7 ہیں، اور فرمایا کہ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی خلق میں تمہیں کہیں اونچ نیچ نظر نہیں آئے گی. فرجع البصر، بار بار دیکھو، هل تری من فطور، تمہیں کہیں اونچ نیچ، کوئی دراڑ، کوئی شگاف، تخلیق میں کوئی خامی نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر، پھر دیکھو، کرتین، بار بار دیکھو، ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نظر تھک ہار کے تمہاری طرف لوٹ آئے گی. اللہ کی خلقت میں تمہیں کوئی خامی نظر نہیں آئے گی. اور اس کے بعد آخر میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا ہے، وہ چاہے تو اسی زمین میں تمہیں دھنسا دے، جب چاہتا ہے زلزلے کی شکل میں دھنسا بھی دیتا. اور اگر تم اللہ سے بے خوف ہوتے ہو تو وہ چاہے تو آسمان سے تم پہ پتھروں کی بارش کر دے. تم جانتے ہو کہ جو لوگ اللہ سے بے خوف ہو کے زندگی گزارتے ہیں ان کا کیا حشر ہوتا رہا ہے. عاد اور سمود کے حشر کو جانتے ہو، قوم نوح اور قوم فرعون کے حشر کو جانتے ہو. ہاں، ذرا ادھر دیکھو آسمان کی طرف، تمہیں پرندے اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ان کو کون اڑائے پھرتا ہے؟
کس نے ان کے پروں کو پیدا کیا اور کس نے ان کو ان پروں کا استعمال سکھایا؟ کون ہے ان کا استاد؟ اور دیکھو تمہیں رزق دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ غور سے کام لو۔ جو لوگ غور سے کام نہیں لیتے وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ اپنا منہ بالکل زمین میں دبائے آگے کو جا رہے ہوں، اوندھے منہ کے بل، اور ایک وہ ہے جو سیدھا سر اٹھائے ہوئے آگے دیکھتے ہوئے چل رہا ہے۔ یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ جو غور و فکر کی زندگی گزارتے ہیں وہ دیکھنے والے، بصارت اور بصیرت والے ہیں، اور جو غور و فکر کرنے والے نہیں ہیں وہ وہی ہیں جو مکبن علی وجہہ، اوندھے منہ جا رہے ہوتے ہیں۔ پوچھتے ہو کہ قیامت کب آئے گی؟ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ اور دیکھو جب آئے گی تو قیامت کا انکار کرنے والوں کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور اس وقت انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کرو۔ یہ جو پانی اللہ تمہیں پلا رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اس پانی سے محروم کر دے، یہ اگر اتنا گہرا ہو جائے کہ تم نکال نہ سکو تو کیا کرو گے؟ کھاری ہو جائے تو کیا کرو گے؟ اس کے بعد سورہ القلم ہے جس میں ارشاد ہوا کہ قلم کی قسم اور اس سے لکھنے والوں کی قسم۔ عزیزان گرامی، میں نے ایک مرتبہ ایک تربیتی کورس میں جج صاحبان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دیکھو اللہ نے، انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کچھ مدینہ منورہ میں تھے اور روزہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کچھ نصیحت کریں، تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے تمہاری ماں اور تمہاری بہن اور تمہاری بیٹی کی قسم نہیں کھائی ہے، قلم کی قسم کھائی ہے۔ دیکھو اس قلم کی عزت تمہاری ماں کی عزت سے، تمہاری بہن کی عزت سے، تمہاری بیٹی کی عزت سے زیادہ ہے۔ اس قلم کا تقدس تمہاری بیوی کے تقدس سے زیادہ ہے، ماں کے تقدس سے زیادہ ہے۔ اس قلم کی عزت کا پاس کرنا۔ قلم کی قسم کھائی ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ اعلی اخلاق پہ فائز ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلی اخلاق پہ فائز ہونے کی سند عطا فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ آپ صاحب عزیمت ہیں۔ اہل کفر یہ چاہتے ہیں کہ آپ صاحب عزیمت نہ رہیں، آپ تھوڑی سی نرمی برتیں توحید میں، دین میں، عقیدے میں، تو یہ بھی آپ کے ساتھ مل جائیں۔ نہیں، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد ایک خاص رویے، ایک خاص قسم کی شخصیت کا ذکر کیا کہ اس قسم کے لوگوں سے بچیں، بڑی بڑی قسمیں کھانے والے، تانے دینے والے، چغل خوری کرنے والے، نیکی سے روکنے والا، اجڑ، بد اصل، ایسے لوگوں کا کہا نہ مانے۔ پھر باغ والوں کا قصہ سنایا، بہت عبرت آموز قصہ ہے۔ ایک والد کے بیٹے، 3 بیٹے تھے۔ والد کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب باغ کی فصل اٹھاتا تھا تو پہلے مسکینوں کو بلا لیتا تھا اور باغ کی پیداوار کا ایک تہائی حصہ یا 1/2 حصہ وہ پہلے مسکینوں میں بانٹتا تھا اور پھر وہ گھر کو لے کے جاتا تھا۔ باپ فوت ہو گیا، بیٹوں نے کہا کہ ہمارا والد تو بیوقوف تھا، خام خواہ مسکینوں کو دیتا تھا۔ ایسا کریں گے ہم کہ جب باغ کی پیداوار اٹھائیں گے تو منہ اندھیرے چلے جائیں گے، مسکینوں کے آنے سے پہلے پہلے پوری اس کی پیداوار اٹھا کے منڈی میں پہنچ جائیں گے۔ اور جب باغ کو گئے تو باغ تو وہاں پہ اجڑ چکا تھا۔ ایسی آندھی، ایسا طوفان آیا کہ باغ ختم ہو گیا۔ کہنے لگے شاید ہم راستہ بھول گئے۔ نہیں، انہوں نے کہا نہیں، راستہ نہیں بھولے، برباد ہو گئے۔ ہم نے اللہ کے حق میں سے
مسکینوں کو، غریبوں کو جو ان کا حق تھا ہم نے نہ دینے کا عہد کر لیا، سزا آئی۔ معلوم ہوا کہ یہ جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، زمین سے باغوں سے رزق اٹھاتے ہیں، اس میں غریبوں کا حق ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ہمیں اس لیے دیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس میں سے ہم ان کو دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، کہ میاں تمہیں جو رزق ملتا ہے یا تمہاری جو مدد ملتی ہے وہ ان ضعیفوں کی وجہ سے ملتی ہے جنہیں تم کبھی کبھی مدد کر دیتے ہو، رزق دے دیتے ہو، ان کی وجہ سے تمہیں مل رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے انہیں مل رہا ہو۔ اور پھر فرمایا کہ ہم اطاعت گزاروں کا اور نافرمان لوگوں کا ایک جیسا انجام نہیں کریں گے۔ اور اسی سورہ القلم میں یہ فرمایا کہ ہم آخرت میں، قیامت میں لوگوں کو جھکنے کی، رکوع کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس وقت تو سجدے کرنا چاہیں گے، معافی مانگنا چاہیں گے، رکوع میں جانا چاہیں گے، کمریں تختہ ہو چکی ہوں گی، ایک ایک جوڑ تختہ ہو چکا ہوگا۔ کہا جائے گا کہ ہم نے تمہیں رکوع کے لیے، سجود کے لیے بہت بلایا، دنیا میں تم نہیں آئے، آج تم سجدہ کرنا چاہتے ہو، رکوع کرنا چاہتے ہو، آج ہم نہیں کرنے دیں گے۔ اس کے بعد سورہ الحاقہ ہے، اس میں قوم عاد، سمود، قوم لوط، قوم فرعون، قوم نوح پہ عذاب الہی کا ذکر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا وہ قیامت میں پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اس سے کہا جائے گا کہ گزرے ہوئے دنوں کے اچھے اعمال کے بدلے آج مزے سے زندگی گزارو۔ اور جسے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ ملتا، اے کاش موت میرا خاتمہ کر دیتی، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، میری سلطنت برباد ہو گئی، میری کرسی میرے کام نہ آئی۔ اور اس کو حکم ہوگا کہ اسے 70 ہاتھ لمبی زنجیر کے ساتھ باندھ دو اور دوزخ میں پھینک دو۔ یہ اللہ پر ایمان نہ رکھتا تھا اور مسکینوں سے نفرت کرتا تھا۔ سورہ المعارج ہے اور اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ لوگوں کو قیامت دور دکھائی دیتی ہے مگر ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ جس روز آسمان تیل کے تلچھٹ کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ رنگی ہوئی دھکی ہوئی اون کی طرح ہوں گے اور کوئی دوست کسی دوست کی خبر نہ لے گا۔ مجرم یہ خواہش کرے گا کہ کاش اپنی بیوی، اولاد، اپنے بھائی، اپنا کنبہ اور ساری دنیا کے انسانوں کو اپنے بدلے میں دے کر چھوٹ سکے، مگر عذاب الہی سے کسی طور نجات نہ پائے گا۔ وہ آگ تو شعلہ زن ہے، وہ کھال ادھیڑ لینے والی ہے، مگر انسان بہت بے صبرا ہے۔ تکلیف آئے تو شکوہ شکایت کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو بخیل بن بیٹھتا ہے۔ ہاں، مگر وہ لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں، باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں۔ وہ جن کے مالوں میں مسکینوں کا لگا بندھا حق ہوتا ہے، وہ جو روز جزا کو مانتے ہیں اور اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں اور وعدوں کا خیال کرتے ہیں، ہر حال میں سچی گواہی دیتے ہیں، وہ لوگ ایسے نہیں، وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ نوح ہے اور حضرت نوح اللہ تعالی سے فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے لوگوں کو بڑے بڑے مجمعوں میں جا کر سمجھایا، میں نے الگ الگ ان سے باتیں کی، انہیں دین کی دعوت دی، مگر یہ نہیں مانے۔ میں نے ان کو کہا کہ دیکھو تم
اللہ سے معافی مانگو، بخشش مانگو، استغفار کرو، وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، تمہارے لیے ہر طرح کی رزق کی فراوانی فرما دے گا، تمہیں باغات دے گا، نہریں دے گا، پھل پھول دے گا۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ کی عظمت کا خیال کرو، لیکن اے اللہ ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی، اور فرمایا کہ اے میرے پروردگار، دنیا میں ان کا بیج بھی نہ چھوڑ، اگر ان میں سے کوئی بھی باقی رہا تو اس کی اولاد میں بھی فاسق و فاجر پیدا ہوں گے۔ اے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور میرے ساتھی مومنوں کو اور ظالموں کو بالکل نیست و نابود کر دے۔ آپ جانتے ہیں کہ نتیجے میں طوفان آ گیا، پر صرف وہی لوگ بچ سکے جو حضرت نوح کی کشتی میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ہم سورہ الجن پہ آتے ہیں۔ اس میں ارشاد ہوا کہ اگر کفار عرب توحید پر قائم رہتے تو ہم ان کو دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کرتے، اور فرمایا کہ سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے روا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اور سورہ الجن کے آخر میں یوں ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اعلان فرما دیں کہ میں اپنے رب کو پکاروں گا، صرف اسی سے دعا کروں گا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ میں تمہارے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، وہی نفع پہنچاتا ہے، وہی نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ کے سوا میرا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اور کہ اللہ کے نافرمان جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ آخرت میں پتہ چلے گا کہ کون کمزور تھا، کس کے ساتھی تھوڑے تھے۔ اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی، غیب کا جاننے والا صرف اللہ ہے، اور وہی اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ وہ جن بندوں کو رسول کی حیثیت سے انتخاب فرماتا ہے ان کے آگے پیچھے پہرا رکھتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے یا نہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اپنے غیب کے علم میں سے عطا فرما دیتا ہے۔ نبیوں کو بھی جو علم عطا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ المزمل ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظام تربیت عطا فرمایا گیا۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ اے کملی میں لپٹنے والے محبوب، آپ رات کو قیام کیا کریں، آدھی رات اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر پڑھا کریں، اور اس طرح سے رات کو اٹھ کے عبادت کرنا نفس کو کچلنے میں بہت مؤثر ہے اور بات خوب ٹھیک نکلتی ہے۔ آپ کو دن میں بہت شدید مصروفیت ہوتی ہے، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتے رہیں، اور سب سے رشتے توڑ کر اللہ کے ہو رہے ہیں۔ مشرق اور مغرب کے رب کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، صرف اسی پر بھروسہ کریں۔ عزیزان گرامی، باقی تو بہت کچھ ہے، سورہ المدثر، القیامہ، الدہر، المرسلات، لیکن علامہ کہتے ہیں کر پہلے مجھ کو زندگی جاویداں عطا، پھر ذوق و شوق دیکھ دلے بے قرار کے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو چند آیات میں نے پڑھی ہیں، یہ وہ آیات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سب سے پہلے نازل ہوئی. یہیں سے وحی کی ابتدا ہوئی. عزیزان گرامی، آج اصولاً مجھے قرآن مجید کے 30ویں پارے خلاصہ بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن قرآن مجید کے اس پارے میں 37 سورتیں ہیں اور اس مختصر سے وقت میں ان کا خلاصہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے. اس لیے میں نے چاہا ہے کہ سورہ علق کی یہ 5 آیتیں جو غار حرا میں لیلۃ القدر میں حضور پہ نازل ہوئی، آج ذرا سی ان کی تشریح کر دی جائے اور کچھ تھوڑی سی گفتگو ایسی کر دی جائے کہ ہم اپنے 30 دن کے کام کو ذرا سا سم اپ کر سکیں. ارشاد ہوا اقرا، پڑھیے، بسم ربک، اپنے پروردگار کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا. اب سبھی لوگ پڑھتے ہیں، لیکن فرمایا اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے کہ پیدا کیا. عزیزان گرامی، بہت بنیادی فرق جو علم نبوی میں ہے، نبوت کے عطا کردہ علم میں ہے اور دوسروں کے علم میں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا نبی جب آتا ہے تو علم کا رشتہ اللہ کے نام سے جوڑ دیتا ہے، اور جب علم کا رشتہ اللہ کے نام سے جڑ جاتا ہے تو وہ علم نافع بن جاتا ہے، وہ نفع پہنچاتا ہے، نقصان نہیں پہنچاتا. اور اگر علم کا رشتہ اللہ سے جڑا ہوا نہ ہو تو وہ علم زہر بن جاتا. دیکھیے، یہ شخص نے ہیروئن ایجاد کی، وہ کہ ان پڑھ آدمی تو نہیں تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، سائنسدان تھا، لیکن انسانیت اور موت کا پیغام دے گیا. جس شخص نے زہر ایجاد کیا، ان پڑھ تو نہیں تھا، سائنسدان تھا، لیکن لوگوں کے لیے موت کا سامان پیدا کر گیا. جی، جس شخص نے ایٹم بم ایجاد کیا، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان تھا، لیکن اس نے انسانیت کے بہت بڑے حصے کو موت کی نیند سلا دیا. علم جب اللہ کے نام سے منقطع ہو جائے تو بہک جاتا ہے اور وہ علم زہر بن جاتا ہے. اس لیے پہلی بات یہ فرمائی کہ اقرا، پڑھیے، علم حاصل کیجیے، لیکن بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام پہ، اللہ سے رشتہ جوڑتے ہوئے، ایسا علم جو آپ کو اللہ کی طرف جانے کا راستہ سجھائے، اللہ سے رشتہ استوار کرے، وہ اللہ خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. تو پہلی بات علم، اور علم سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں ہے. بہت جاہلانہ بات ہے اگر ہم یہ کہیں کہ میاں علم میں کیا رکھا ہے، عمل کرو. عمل تو علم کے تابع ہوتا ہے. جتنا جتنا علم حاصل کرتے جائیں گے اسی نسبت سے، اسی انداز سے عمل جو ہے ڈھلتا چلا جائے گا. یہی بات سقراط نے کہی کہ نالج از دی گڈ، اصل خیر جو ہے وہ علم ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا،
علم سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں ہے. وَخَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. تم میں سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے بلند رتبہ انسان وہ ہے جو علم سیکھے اور سکھائے، اور اس میں سب سے بڑھ کے قرآن مجید سیکھے، قرآن مجید کا علم سیکھے اور قرآن مجید کا علم سکھائے. یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ ذوق عطا فرمایا کہ ہم قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی سورت، مثلا سورہ والعصر سمجھ کے پڑھ لیں، یہ ہمارے لیے پورا قرآن مجید بغیر سمجھے پڑھنے سے افضل ہے. صحابہ کا ذوق یہی تھا. اور ابو داؤد کی حدیث بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ابا ذر لئن تغدو تعلم آیۃ من القرآن خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ. اے ابو ذر، اگر تو صبح اٹھ کے قرآن مجید کی ایک آیت سمجھ کے پڑھ لے، یہ تیرے لیے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے. عزیزان گرامی، خیال رہے کہ 100 رکعت نماز نفل پڑھی جائے گی تو قرآن کی تلاوت تو اس میں بھی ہوگی، سورہ فاتحہ ہوگی، اس کے بغیر تو کوئی رکعت نہیں ہو سکتی. 7 آیتیں ہیں اس میں، اس کے علاوہ کم از کم 3 آیتیں اور پڑھنی پڑیں گی. 10 آیتیں ہو گئی ایک رکعت میں. 100 رکعت میں 1000 آیتیں ہو گئی. پھر رکوع ہے، سجود ہے، درود ہے، استغفار ہے، سلام ہے، دعا ہے. نماز میں کیا نہیں ہے؟ لیکن اس سب کے باوجود فرمایا 100 رکعت نماز پڑھنے سے افضل یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت سمجھ کے پڑھ لو، سیکھ لو. خود قرآن مجید میں یہی ارشاد ہوا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، بہت مبارک ہے، برکت والی ہے. اس کے ہوتے ہوئے تمہاری کوئی مشکل، کوئی مسئلہ باقی نہیں رہ سکتا. لیکن ہم نے یہ کیوں نازل کی ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس آیات میں تدبر سے کام لیں، سمجھ کے غور و فکر سے پڑھیں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور سمجھ کے پڑھیں گے تو اولو الالباب عقل والے بن جائیں گے، اور اولو الالباب بننے کے بعد تذکر سے کام لیں گے، نصیحت حاصل کریں گے، اپنے آپ کو اس قرآن کے رنگ میں رنگ لیں گے. وہ رنگ جسے قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ حسین رنگ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور ہم اسی رنگ میں اپنے آپ کو رنگے ہوئے ہیں، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. تو یہ سمجھنے کے لیے فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی حقیقتیں، بصیرتیں آ گئی ہیں. فمن ابصر، جس نے ان آیات کو آنکھیں کھول کے پڑھا، فلنفسہ، اس میں اس کا اپنا بھلا ہے. ومن اعمی، جس نے اندھا ہو کے پڑھا، فعلیہ، تو اس کا وبال اس پہ ہے. اب آنکھیں کھول کے پڑھنا اور اندھا ہو کے پڑھنا، اس کا مفہوم تو بہت واضح ہے. ہم نے دیکھا کہ ہم جب پڑھتے ہوئے بے توجہی کرتے تھے، آنکھیں صرف سطروں پہ تو ہوتی تھی لیکن سمجھ نہیں رہے ہوتے، تو اس وقت استاد کہتا ہے آنکھیں کھول کے پڑھو. جب ہم کوئی بات سن رہے ہوتے ہیں اور سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں، اس وقت استاد کہتا ہے کان کھول کے سنو. یہی بات یہاں کہی جا رہی. فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ دل تو ہیں سمجھ سے کام نہیں دیتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہیں دیکھ نہیں رہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہیں لیکن سن نہیں رہے. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ تو جانوروں کی طرح، بل ہم اضل، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اگر سمع و بصر سے اور دل سے
سمجھ بوجھ کا کام نہ لیا. قرآن کی سطروں پہ ہماری آنکھیں یوں گھومتی تو رہی, زبان بھی چلتی تو رہی, لیکن قرآن کا یہ فتویٰ ہم پہ صادر ہو گیا, لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. دل ہیں سمجھ نہیں رہے, آنکھیں ہیں دیکھ نہیں رہے, کان ہیں سن نہیں رہے, بے فکرے لوگ ہیں, بے سمجھ لوگ ہیں, غور و فکر تدبر تذکر کرنے والے نہیں ہیں. اولئک کالانعام, جانوروں کی طرح, ان سے بھی زیادہ گمراہ. عزیزان گرامی, اب اس سے زیادہ سخت آیت کیا ہوگی؟ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن پڑھتے ہیں لیکن تدبر سے کام نہیں لیتے. قرآن پڑھتے ہیں سمجھ کے نہیں پڑھتے, اس کے معنی پہ غور نہیں کرتے. کیوں؟ کیا دلوں پہ قفل پڑے ہوئے ہیں؟ کیا دل دنیا کی نعمتوں پہ غور و فکر کرنے کے لیے تو بالکل تر و تازہ ہیں, کھلے ہوئے ہیں؟ ادھر ادھر تانگ جھانگ کے لیے تو سب ٹھیک ہے, غیروں کی طرف چوکنا ہے, چوکس ہیں, اور جب ہمارا کلام آتا ہے تو دلوں پہ قفل پڑ جاتے ہیں. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اور ایک جگہ تو یوں فرمایا ومن اعرض عن ذکری, جو میرے پیغام سے منہ موڑے گا, فإن له معیشۃ ضنکا, ہم معیشت اس دنیا میں تنگ کر دیں گے اس کی. معیشت کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا. فرمایا ہم دنیا میں اس کی معیشت تنگ کر دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال, وہ یوں کہے گا رب لم حشرتنی اعمی, میرے پروردگار مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا, میں تو آنکھوں والا تھا, دیکھنے والا تھا. قال, اللہ تعالیٰ یوں جواب دیں گے كذلك اتتك آیاتنا, بات یہ ہے کہ ہماری آیات تمہیں پہنچ چکی تھی. فنسیتها, تو نے ان کو بھلائے رکھا. وكذلك اليوم تنسى, اور اسی طرح سے آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا. تو عزیزان گرامی, مختصر بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید اس لیے نہیں آیا ہے کہ ہم اسے طاقوں میں سجا دیں, اسے غلافوں میں لپیٹ دیں اور وقت بے وقت ہم اس پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں کھائیں. اس لیے نہیں آیا. اور بقول علامہ اقبال, جب مرنے میں دقت پیش آ رہی ہو تو از یاسین او آساں بمیری, پھر یاسین پڑھو اور جلدی سے مر جاؤ. یہ تو زندگی بخش ہے, حیات بخش ہے, تم نے اسے موت کا ذریعہ بنا دیا. قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہ جو ہم نے 30 دن اس پہ لگائے ہیں, بہت مختصر, یہ کوشش اس لیے تھی کہ قرآن مجید کا ہلکا سا ذائقہ ہمارے منہ میں آ جائے, اس کا شوق پیدا ہو جائے, اس کی ترغیب ہو جائے. ورنہ 20-25 منٹ میں قرآن کے ایک پارے کی تو تلاوت نہیں ہو سکتی, اس کا مفہوم بیان کرنا, اس کا خلاصہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے. عزیزان گرامی, رمضان مبارک ختم ہو رہا ہے. میں آپ سے ایک گزارش کروں گا, جس طرح سے آپ روزانہ سے اٹھتے ہیں اور ناشتہ کیے بغیر دفتر نہیں جاتے, اس طرح سے آپ رات کو سوتے ہیں اور کھانا کھائے بغیر نہیں سوتے, اسی طرح سے میں آپ کو وصیت کروں گا کہ ناشتہ کرنے سے پہلے قرآن مجید کو زیادہ نہیں 15 منٹ کے لیے لے کے بیٹھ جائیں. اصل ناشتہ یہ ہے, اس ناشتے میں ناغہ ہوا تو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا اس ناشتے کے ناغے میں ہوگا. اور دن میں 1 مرتبہ نہیں, اس کو اپنے سرہانے رکھیں, اور ذرا سا موقع ملے 5 منٹ 10 منٹ کھانا لگ رہا ہے, یہ کھول کے بیٹھ جائیں اور طبیعت کو اس سے سیر نہ ہونے دیں.
یہ وہ کتاب ہے جس کے عجائب ختم نہیں ہوتے. آپ جب پڑھیں گے اس کی جتنی مرتبہ پڑھیں گے یہ نئی کتاب ہوگی. اور ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر اللہ آپ کو توفیق دے دے، آپ اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں، اور سمجھ کے پڑھتے ہوئے جہاں جس موقع پہ جو آیتیں آئیں، رحمت کی آیتیں آئیں تو رحمت کی دعا مانگیں، اور اگر اللہ کے عذاب کی آیتیں آئیں تو اللہ کے غضب سے، اس کے غصے سے پناہ مانگیں. تلاوت بھی کرتے رہیں، ساتھ ساتھ دعا بھی مانگتے رہیں. میں آپ سے سچ کہتا ہوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ لذت دنیا کے کسی اور عمل میں نہیں ہے، اور اس سے زیادہ کوئی اور مفید عمل بھی نہیں ہے، نہ دنیوی طور پہ نہ اخروی طور پہ. اس کتاب کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اور اب تک اگر ہم اس کتاب سے محروم رہے ہیں تو اب عزم کر لینا چاہیے کہ اے اللہ، ہم تیرے سامنے عہد کرتے ہیں کہ اب زندگی کا باقی حصہ اس کتاب سے محرومی کے عالم میں نہیں گزاریں گے. اب ہم تیرے ساتھ ہم کلام ہوں گے. ہاں، ایک بات اور بھی عرض کر دوں، بات ذرا سخت ہے لیکن مجھے کہنے پہ اصرار ہے. وہ لوگ جو کلام پاک نہیں پڑھتے اور سمجھ کے نہیں پڑھتے، میں قطعیت کے ساتھ کہتا ہوں ان کی اللہ سے بول چال بند ہے، کمیونیکیشن نہیں ہے. پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان سے. ایک رجسٹری آئی رکھی ہے، ہمارے نام گھر میں پہنچی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہم نے لفافہ ہی نہیں کھولا ہے. اب لفافہ ہی نہیں کھولا ہے، پڑھا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے، تو جواب کیا دیں گے؟ اور جب جواب ہی ہم نہیں دے رہے ہیں تو بول چال تو بند ہوئی. اس لیے میں دعا کرتا ہوں سب سے پہلے اپنے لیے کہ اللہ ہمیں قرآن کا رنگ عطا فرمائے، قرآن کی محرومیت سے اپنی پناہ میں لے لے، اور اس ذات گرامی پہ جس پہ قرآن نازل ہوا ہے، ان کی سیرت طیبہ، ان کی سنت مطہرہ سیکھنے کی، کیونکہ وہی قرآن کی تشریح ہے، اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ دو ہی چیزیں ہیں اس دنیا میں، ایک اللہ کی کتاب، اس کی تعلیمات، اس کو سیکھنا، ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سنت مطہرہ کو سیکھنا کہ قرآن کی عملی تعریف، عملی تفسیر وہی ہے. یہی دو چیزیں ہیں، اور انہیں دو چیزوں کا ہمیں پابند کیا گیا ہے ایمان لاتے ہوئے. کیا ہے کلمہ طیبہ؟ کیا ہے ہمارا ایمان؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. عبادت ہوگی اور کسی کی تعلیمات کی پیروی ہوگی تو وہ صرف اللہ کی کتاب کی ہوگی، قرآن کی، اور محمد الرسول اللہ. اگر اتباع ہوگا تو جناب محمد الرسول اللہ کا ہوگا کہ وہی چلتا پھرتا قرآن ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما، اور ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے. آمین ثم آمین. انوار القرآن